اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے حاملہ کی نگہداشت قبل از ولادت دیکھ بھال۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ حاملہ کی نگہداشت کے مقاصد۔ حاملہ کی نگہداشت کے مقاصد یہ ہے کہ دوران حمل حاملہ کی جسمانی اور ذہنی صحت بحال رہے اور ماں بننے والی عورت بآسانی مراحل سے گزر سکے تاکہ صحت مند بچے کو جنم دے اور کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ حاملہ کی نگہداشت اس کے صحت مند رہنے اور اس کے بچے کی صحت کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی ہو تو اس کو بر وقت معلوم کرنے کے لیے زچہ اور بچہ کو دوران حمل ہر طرح کی چھوٹ انفیکشن سے بچانے کے لیے بچے کو کسی قسم کی پیدائش نقص میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے دوران حمل آنے والے امراض سے زچہ اور بچہ کی حفاظت کے لیے مسلسل فٹس کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی خرابی پیچیدگی ہو تو اس سے نپٹنے کے لیے غرض یہ کہ استقرار حمل سے لے کر ولادت تک حاملہ کی جس قدر بھی نگہداشت کی جاتی ہے اس میں ماں اور بچہ دونوں کی بہتری مقصود ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ہر امور سے آگاہی اور اس کے حل کے لیے حاملہ کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ حاملہ کی نگہداشت کے مکمل مقاصد کے حصول کے لیے درجہ ذیل امور کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ فیملی ہسٹری۔ حاملہ کی نگہداشت کے لیے اس کی فیملی کی ہسٹری کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات فیملی میں ایسی امراض موجود ہوتی ہیں جو زچہ بچہ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ خاص طور پر مندرجہ ذیل بیماریوں کے بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان سے خاندان کا کوئی فرد مبتلا تو نہیں۔ بلند فشار خون، امراض قلب، ذیابیطس، آتش، سوزاک، ٹی بی، جڑواں بچے۔ ان بیماریوں کے بارے جاننے سے زچہ بچہ کی بہتر حفاظت کی جا سکتی ہے۔ خاندان کے افراد کی تعداد، بچوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کی تعداد، کیا کوئی بچہ معذور تو پیدا نہیں ہوا، خاندان کہاں رہتا ہے، کس پیشے سے وابستہ ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہے، یہ تمام خاندانی معلومات بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ سابقہ بیماریاں، پریویس ڈیزیزز۔ حاملہ عورتوں کی سابقہ امراض کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کہ وہ کسی بڑی مرض میں مبتلا تو نہیں رہی۔ بالخصوص درجہ ذیل امراض کا پوچھا جاتا ہے: بلند فشار خون، ذیابیطس، دمہ، سوزاک، ٹی بی۔ ان امراض کی تحقیق اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگر ماں ان میں سے کسی مرض میں مبتلا رہی ہو تو اس کے اثرات بچے کو منتقل نہ ہوں۔ مزید یہ کہ اس طرح کی ہسٹری بعض اوقات دوران حمل کمپلیکیشن پیدا کر سکتی ہے۔ حیض کی ہسٹری۔ حاملہ کے حیض کے سابقہ ہسٹری معلوم کی جاتی ہے کیونکہ حیض آنے کی آخری تاریخ سے بچے کی ولادت کی متوقع تاریخ نکالی جاتی ہے۔ عام اور سادہ طریقہ کے مطابق حیض آنے کی آخری تاریخ میں 9 ماہ جمع کریں اور مزید 7 دن جمع کرنے سے ولادت کی متوقع تاریخ نکل آتی ہے۔ حیض کی سابقہ ہسٹری لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات اس سے عورت کی کسی سابقہ مرض کا علم ہو جاتا ہے جس کی بنا پر زچہ بچہ کی بہتر حفاظت ہو سکتی ہے۔ سابقہ ولادت، پاسٹ ابسٹریکٹ ہسٹری۔ اس میں اسی عورتوں کے حالات نوٹ کیے جاتے ہیں جو اس حمل سے قبل بھی بچوں کو جنم دے چکی ہوں۔ ان کے بچوں کی تعداد معلوم کی جاتی ہے، ان کے درمیان وقفہ معلوم کیا جاتا ہے اور ہر بچے کی پیدائش کے نارمل یا اب نارمل ہونے کی مکمل ہسٹری معلوم کی جاتی ہے تاکہ آنے والی ولادت کے لیے کسی ممکنہ پیچیدگی کا علم ہو سکے۔